تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ تہجد کے اوقات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. یہاں 4 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے, کیا ہم 3:30 بجے اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس سے ہمیں تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ سہرش کشمیر سے پوچھتی ہیں. تہجد کا جو وقت ہے نا, وہ رات کا آخری حصہ بہتر وقت ہے. اور رات کا آخری حصہ کیا ہوتا ہے, آپ جو چارٹ ہوتا ہے یا جو نقشے ہوتے ہیں جس میں سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ ہر علاقے میں مختلف ہے, تو آپ وہ دیکھیں یا نیٹ پہ سرچ کر لیں. نیٹ پہ ایسی اپلیکیشن آتی ہیں جو ڈاؤن لوڈ کر لی جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صبح صادق کب شروع ہو رہی ہے. تو صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے کا وقت فجر کا تہجد کا وقت ہے, جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے جس میں ہم سحری کھا کے ختم کرتے ہیں. تو اذانوں کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ اذانیں تو اکثر صبح صادق کے کافی دیر کے بعد جا کے ہوتی ہیں. تو اذان سے پہلے نہیں, آپ نے وہ نقشہ میں ٹائم دیکھ کے رکھنا ہے کہ صبح صادق کا وقت آپ کے علاقے میں کتنے بجے شروع ہو رہا ہے. اگر 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 4 بجے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی نفل نماز وہ تہجد کی نماز ہوگی, اور 4 بجے کے بعد جو پڑھیں گے وہ تہجد نہیں ہوگی, بلکہ اس میں تو نماز پڑھنا مکروہ ہے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے. تو اس میں اگر اذان ہو بھی جائے تو وہ یعنی اگر 4 بجے سے پہلے اذان ہو گئی ہے تو اذان ہونے کے باوجود فجر کا وقت داخل نہیں ہوا, اور اگر 4 بجے کے بعد اذان ہوئی ہے تو 4 بجے آپ کے نقشے میں ٹائم لکھا ہے تو 4 بجے اذان کا وقت 4 بجے صبح صادق شروع ہو چکی ہے. تو اذان کا اعتبار نہیں ہے, وہ نقشے کا اعتبار ہے. اس میں آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کیا ہے. صبح صادق کا جیسے ہی ٹائم داخل ہوگا تہجد کا وقت ختم اور فجر کا شروع. سونے کی زکوٰۃ کے حساب کا طریقہ. ام عماد سعودی عرب سے پوچھتی ہیں, قیمت فروخت اور مارکیٹ ویلیو میں کیا فرق ہے؟ جب ہم زکوٰۃ کے حساب کے لیے سونا مارکیٹ میں لے کر جاتے ہیں تو مختلف دکاندار مختلف ریٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو کس طرح تعیین کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ دیکھیں, مارکیٹ ویلیو وہ کہلاتی ہے جو کسٹمر جس پہ خریدتا ہے. آپ جب دکاندار سے سونا جس ریٹ پہ خریدیں گے وہ ریٹ ہے مارکیٹ ویلیو اس کی, اس ریٹ پہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. بنت ایوب کراچی سے پوچھتی ہیں, کیا گناہ کے باوجود اللہ سے اچھا گمان رکھ سکتے ہیں؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ کرتے رہیں پھر بھی اللہ سے اچھا گمان رکھیں؟ اس طرح تو لوگ گناہ چھوڑیں گے ہی نہیں. نہیں بھائی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. گناہ گاروں کے لیے قرآن میں وعیدیں ہیں, اچھے گمان کی خوشخبریاں نہیں ہیں. اچھے گمان وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جو گناہ سے توبہ کر رہے ہوں اور نیک زندگی کی طرف آنا چاہتے ہوں, ان کو اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے. گناہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, کہ اللہ کے مکر سے اور اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارے والے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا کہ میں گناہ کر رہا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, تو اللہ فرماتے ہیں خسارے والے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے جو برباد ہونے کا جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. تو آپ گناہ کر کے اللہ سے امیدیں نہ لگائیں. قرآن میں اللہ نے دھمکیاں دی ہیں, ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون, جو لوگ گناہ کما رہے ہیں عن قریب ان کو اس کا بدلہ اور اس کی سزا ملنے والی ہے. تو یہ دھمکیاں ہیں. ہاں, اللہ نے جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے رحمت کی خوشخبری ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اے ایمان والو تم میں جو گناہ کر کر کے اسراف کیا, حد سے تجاوز بھی کر دیا, تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ تو گناہ معاف کر دے گا. کس شرط کے ساتھ؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ, کہ اب اپنے رب کی طرف آ جاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. تو جب آؤ گے تو پھر پچھلے اللہ معاف کر دے گا. تو لیکن اگر آ ہی نہیں رہے اور کرتے چلے جا رہے ہو تو پھر قطعاً اچھی امیدیں نہ لگائیں. ایسے لوگوں کے لیے تو قرآن میں شدید وعیدیں ہیں. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, کہ اللہ نے یہ صفات بیان کی ایمان والوں کی کہ ان کو اس بات کا ہر وقت خوف رہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تو کیا اس سے امت کے گناہ گار لوگ مراد ہیں؟ ان کے دل دہلتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نہ, اس سے امت کے نیک لوگ مراد ہیں کہ جو گناہ سے بچتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت میں یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. تو جو گناہ کرتے ہیں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں, ان کو تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. خواتین کا کو ایجوکیشن اسکول میں جاب کرنا. ام احمد پشاور سے, مجھے ایک کو ایجوکیشن اسکول میں جاب ملی ہے جو میٹرک تک ہے, مجھے جاب کی ضرورت بھی ہے, کیا میں عبایا کے ساتھ یہ جاب کر سکتی ہوں؟ جی نہیں, یہ جاب جائز نہیں ہے. کو ایجوکیشن میں اگر آپ جوان ہیں اور جوان عورت کا اس طرح مردوں میں جا کے, ٹھیک ہے آپ برقعے میں ہوں گی لیکن برقعے میں بھی تو وہ تو کبھی کسی مردوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو برقع پہن کے گزر سکتی ہیں. مستقل وہاں کھڑے ہو کر روزانہ ان کو ٹیچ کرنا, ان کو پڑھانا,
یہ یقیناً فتنے کا ذریعہ ہے. لیکن اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یعنی کوئی کمانے والا نہیں ہے اور گھر میں جو مرد ہیں وہ بھی کفالت کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی مجبوری میں کوئی اور جاب بھی نہیں مل رہی، تو پھر ایسی مجبوری میں آپ پردے کے ساتھ یہ جاب کر سکتی ہیں. جیسے ہی کہیں اور اگر آپ کو جاب ملے تو یہ فوراً چھوڑ دیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ناجائز ہم کہہ رہے ہیں اس کو فتنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. بعض خواتین اتنی ایجڈ ہوتی ہیں ان کو فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. جوان عورتوں کے لیے میں یہ حکم بیان کر رہا ہوں کہ اور سامنے بھی بیٹھے ہوئے جوان مرد ہوں تو چاہے برقعے میں ہی ہوں لیکن روزانہ اس طرح سے ٹیچ کرنا، ان کو پڑھانا، لیکچر دینا، اس میں بہرحال یہ صحیح نہیں ہے اور عورت کے حیا کے بھی بالکل خلاف ہے. لیکن اس کے باوجود آمدن بہرحال جائز ہوگی. آمدن جائز اس لیے ہوگی کہ وہ آمدن جو مل رہی ہے وہ ٹیچنگ کی مل رہی ہے. وہ ٹیچنگ بذات خود ایک جائز کام ہے. تو اس لیے جب میں نے اس کو یہ کہا کہ جن صورتوں میں ایسا کرنا ناجائز ہے تو وہ یعنی فتنے کی وجہ سے ناجائز ہے، تو اس ناجائز ہونے کے باوجود جو تنخواہ ملے گی اس کو ہم ناجائز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تنخواہ جو مل رہی ہے وہ تو ٹیچنگ کی مل رہی ہے، اور ٹیچنگ بذات خود ایک جائز کام ہے. اس کا طریقہ کار غلط ہو رہا ہے، تو طریقہ کار جب غلط ہوتا ہے تو پھر اس کو آمدن بہرحال ناجائز نہیں ہوتی، کیونکہ آمدن تو وہ جو ہے نا اس ٹیچنگ کے عوض میں آپ کو دی جا رہی ہے. کیا گناہ کے باوجود یہ ہو گیا بیماری کی وجہ سے آنکھ سے نکلنے والے پانی کا حکم. واصف بلال حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ شعب چشم کی بیماری کی وجہ سے آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، اگر وہی پانی ہم رومال سے پہنچ کر جیب میں رکھ لیں تو کیا اس سے بھی نماز نہیں ہوتی؟ بھائی یہ غلط سنا ہے آپ نے، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پانی نکلتا ہو آپ نے پہنچ کے رومال جیب میں رکھ لیا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جائے گی. کاشف علی ہری پور سے پوچھتے ہیں محض ایصال ثواب کی غرض سے اپنے مرحوم والدین کا 40واں منانا یا برسی منانا اور اس میں قرآن شریف کا ختم کروانا اور دعا کروانا کیسا ہے، اس کا شرعی حکم بتا دیں. بھائی یہ بدعت عمل ہے، جائز نہیں ہے. شریعت میں جن چیزوں میں اجتماع نہیں ہے ان میں اجتماع ناجائز ہے. ایصال ثواب جیسے حدیث سے ثابت ہے کہ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں اپنی ماں کے لیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب صدقہ جائز ہے تو کوئی بھی نیکی جائز ہے، کیونکہ احادیث میں تو جزیات کے ضمن میں اصول بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کیفیت شریعت نے بیان نہیں کی ہے. تو اپنی طرف سے کیفیت لگا دینا، 40واں دن کر دینا، پھر اس میں اجتماع اور یہ سب چیزیں یہ شریعت پر زیادتی ہے، کیونکہ لوگ ان کو ثواب سمجھ کے ہی کرتے ہیں. تو جو جہاں ہے وہاں سے میت کے لیے دعا کر سکتا ہے، صدقات و خیرات کر سکتا ہے، قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے. اس میں اجتماع بہرحال بدعت ہے. آپ نے کبھی سنا حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو ان کا سویم ہوا ہو، 40واں ہوا ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہوا تو کسی نے سویم کیا، ان کا 40واں کیا ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ یا حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو ان کا سویم یا 40واں ہو رہا ہے یا تمبو لگا کے قرآن خوانی ہو رہی ہے؟ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، نہ اسلاف کے بارے میں نہ محدثین کے بارے میں. تو یہ تو ایک ہندوستان میں ایک چیز شروع ہوئی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. مخصوص اوقات میں ٹوپی پہننے کا حکم. محمد سجاد گجرات سے پوچھتے ہیں بعض لوگ کھانا کھاتے وقت اور بیت الخلاء جاتے وقت ٹوپی پہننے کو ضروری سمجھتے ہیں، کیا ایسا شرعاً ثابت ہے یا نہیں؟ بھائی ضروری تو نہ سمجھیں، ضروری ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، بہتر ہے، کیونکہ ویسے سر ڈھانپنا پیغمبروں کی سنت ہے. اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ شیطانی وساوس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بیت الخلاء میں بھی شیاطین کے وساوس زیادہ ہوتے ہیں، تو سر ڈھک کے جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ وسوسے کم پیدا ہوں گے. ایک بات ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اس لیے افضل ہے کہ آداب، بلکہ افضل بھی نہیں کہہ سکتے، ایک ادب کا تقاضا ہے. جیسے کوئی بڑا آپ کے سامنے آئے تو اس کے سر ڈھانپ کے بیٹھنا چاہیے. اب اس پہ کوئی قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے بڑوں کے سامنے سر ڈھانپو؟ تو بھئی ایک عرف میں، اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے، آپ نماز پڑھتے تھے سر ڈھانپ کے، تو ایک ادب سمجھا جاتا ہے اس کو. تو اس لیے واش روم میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وساوس سے بچنے کے لیے کوئی اگر سر ڈھانپ کے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. کھانا کھاتے ہوئے بھی سر ڈھانپ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ڈھانپے تو بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے. بھووں کے بال ملے ہوں تو کیا کاٹ سکتے ہیں؟ بھویں یعنی آئی بروز کے درمیان بال اگر زیادہ ہوں تو کیا مردوں کے لیے ان کا کاٹنا یا کم کرنا جائز ہے؟ فہد صاحب بیپٹ عباس سے پوچھتے ہیں. انہوں نے مردوں کے لیے پوچھا ہے، یعنی مرد آئی بروز بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بھائی نہیں بنا سکتا، جیسے خواتین کے لیے ناجائز ہے مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے. البتہ خواتین کے بال اگر بہت زیادہ گھنے ہیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز کے بال عورت کو نوچنے سے منع کیا اور اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے، تو علماء کہتے ہیں اس کی علت ہے تغییر خلق اللہ، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑ رہے ہیں آپ. تو اگر کسی خاتون کے بال بہت زیادہ بھدے ہوں، یعنی ایسے ہوں کہ وہ خلق اللہ اس طرح ہوتی نہیں ہے، بالکل ملے ہوئے ہوں اور بہت گھنے ہوں، بہت ہی برے بھدے لگ رہے ہوں، بالکل واضح فرق ہو، تو پھر اس خاتون کے لیے گنجائش ہے کہ وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کر سکتی ہے.
اور اتنے کہ وہ نارمل خواتین کی طرح ہو جائیں. ایسا نہیں کہ وہ خوبصورت بنائے اپنے آپ کو, باریک وہ بنانے کی کوشش کرے, ایسا نہیں, بلکہ اتنے جتنا عام طور پر خواتین کے بال ہوتے ہیں اس حد تک نوچ سکتی ہے. تو یہ خواتین کا حکم ہے. مردوں کے بارے میں مجھے ایسی کوئی وہ گنجائش کی بات نہیں ملی. ہو سکتا ہے مردوں کے لیے بھی گنجائش ہو کہ بہت ہی بھدے ہوں, لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں, اس لیے میں اس بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. آپ دوسرے علماء سے اس بارے میں رجوع کر لیں. قد بڑھانے کے لیے کیا عمل کریں؟ ہائٹ بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے؟ عبد الرحمن صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں. عبد الرحمن بھائی, قد بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو میڈیکل سائنس کا اور حکمت کا مسئلہ ہے. اس کے لیے تو آپ قبلہ حکیم سے رابطہ کریں یا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ مجھے قد بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. لیکن جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میری جو ٹوٹی پھوٹی نالج ہے اس بارے میں وہ میں بتا دوں کہ میں نے جہاں تک سنا ہے, بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ قد بڑھا ہی نہیں سکتے آپ, یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, کچھ بھی کر لیں. اور بعض سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ قد بڑھانے کے لیے جو دوائیں کھائی جاتی ہیں وہ ہارمونز کو گڑبڑ کر دیتی ہیں, اس سے شاید کچھ تھوڑا بہت قد بڑھ جائے لیکن اندر سے آدمی کا جسم بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, کوئی پیچیدہ بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ قد کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ اور آپ روحانی قد بڑھانے کی کوشش کریں. بعض صحابہ چھوٹے قد کے تھے, کارنامے ان کے بڑے بڑے تھے. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جن کے جسمانی لحاظ سے قد چھوٹے تھے مگر کارنامے انہوں نے ایسے کیے کہ اس لحاظ سے روحانی اعتبار سے ان کے قد بہت بڑے تھے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جسمانی ہائٹ کو بڑھانے کے بجائے آپ روحانی ہائٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں. اس سے آپ کی عزت ہوگی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. ہم نے تو کتنے لمبے دیکھے ہیں, وہ لمبے ہونے کے باوجود ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے, ان کے کام ایسے ہیں. کیا لے پالک بچے کا میراث میں حصہ ہوگا؟ فواد احمد صاحب میر پور خاص سے پوچھتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی یتیم بچے کو پالتا ہے تو اس بچے کا اس پالنے والے کی جائیداد میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کتنا ہوگا؟ بھائی بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ, اللہ فرماتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کو میں ترجیح دیتا ہوں, تو ان کا حصہ نہیں ہے. البتہ کوئی زندگی میں کوئی چیز ان بچے کو دے دے اور ہینڈ اوور بھی کر دے تو پھر بچہ اس کا مالک بن جائے گا. ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں دلائل سے رہنمائی فرمائیں. بنت عبداللہ کراچی سے. بھائی دلائل ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں کی کوئی اہمیت ہے. دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے. تو اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہاتھ میں لکیریں بنتی ہیں مٹھی بند کرنے کی وجہ سے, تو یہ بنتی ہیں تو پیشانی پہ بھی لکیریں بن جاتی ہیں, جو ہر وقت یوں کر کے رکھتے ہیں ان کی پیشانی پہ بن جاتی ہیں لکیریں. اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر پوری لکیروں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ, کیونکہ اس میں سلوٹیں اتنی پیدا ہو جاتی ہیں. پھر اس میں پوچھو کہ چہرے پہ جو اتنی لکیریں بزرگ کے پڑی ہوئی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے, اور ان کے جو ہے وہ بازو پہ اتنی سلوٹیں آ گئیں اور یہ لکیریں کیا پورے گڑھے بڑھ جاتے ہیں, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب میں کہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں, آپ نے دلیل سے ثابت کریں. تو بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لکیریں پڑھنے کی کوئی حقیقت ہے, دلیل اس کے ذمے ہے. تو لکیریں تو پڑیں گی جب ہاتھ بند ہوگا, مٹھی بند ہوگی, اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی ایسے مٹھی بند ہوتی ہے, تو وہ خود بخود قدرتی طور پر لکیریں بن جاتی ہیں. ان لکیروں پہ ایمان رکھنا, اس کو تقدیر سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ اس کا ہمارے فیوچر سے کوئی تعلق ہے, یہ جہالت کی باتیں اور شرعی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں.